والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک سے ہم اور آپ کو ایسی مقدس محفل میں بیٹھنے کی جگہ عنایت فرمائی ہے، اور یہ مجلس میں بیٹھنا یہ عین عبادت ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف ہم روزہ، نماز، صدقہ خیرات، حج، زکوٰۃ یہ کچھ کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو آج چونکہ ہمارے ایمان پر مادیت کا گرد اتنا چڑھ گیا ہے کہ ہم جو اصل ایمان کی جو اصل حقیقت ہے اس سے بہت دور جا رہے ہیں، کیونکہ روزہ، نماز، صدقہ خیرات سے اگر ایمان مکمل ہو جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس بات پر زور نہیں دیتے کہ میری محبت پر فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ میری محبت میں کامل نہ ہو اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ صدقہ خیرات، نماز، روزہ، عبادت ساری بندگی ایک طرف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایک طرف ہے۔ ایسا وقت ہوگا، قیامت کا دن ہوگا جب ذرے ذرے کا اور قطرے قطرے کا حساب ہو رہا ہوگا۔ ایک نیکوکار، عبادت گزار، ساری زندگی نماز، عبادت، بندگی، صدقہ خیرات، نیکیاں کرنے والا شخص میزان عمل پہ کھڑا ہوگا اور اس کی نیکیاں اور بدی جس وقت ذرے ذرے کا حساب ساری زندگی کے عمل کیے ہوئے کا جب حساب ہو رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ہر ایک بندے کے لیے ہوگا، کسی ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ تو وہ حساب کسی کی نیکی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، کسی کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ معلوم نہیں زندگی میں کون سا عمل ہمارا، کوئی عمل کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ عمل کر رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ کس حد تک وہ قبول ہے یا نا قبول ہے، معلوم نہیں۔ تو ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص اس کی نیکیاں، نیکوکار، پارسا، عبادت گزار، ساری زندگی نمازیں ادا کرنے والا، بندگی کرنے والا نیکوکار انسان میزان عمل پہ کھڑا ہے اور اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کے گناہ کے مقابلہ میں، یعنی اس کی گناہ، ساری زندگی کے گناہ کا بوجھ زیادہ ہو گیا اور نیکیاں کم پڑ گئی، نیکیاں کم پڑ گئی۔ اب وہ شخص حیران ہے، پریشان ہے کہ اب ساری زندگی جو عمل کی تھی، جو عبادت کیا تھا، وہ سب ملا کر کے بھی ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا نہ کر سکے اور نیکیاں کم ہو گئی۔ اور جب ظاہر سی بات ہے جب نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے تو اس وقت بندے کو جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پتہ نہیں کتنے سال، کتنے 100 سال، کتنے 1000 سال جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد وہ جب مدت ختم ہوگی تو پھر کچھ نیکیوں کے صدقے بھی پھر جو ہے کہ اس کو پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ مسلمان ہے، عبادت گزار ہے، لیکن جب نیکیاں کم پڑ گئی اور گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو گیا تو بادل کی طرح، ایک بادل کی شکل میں ایک ٹکڑا آیا اور اس کے نیکی کے پلڑے کی طرف بڑھا اور اس میں رکھ دیا گیا۔ جب رکھ دیا گیا تو وہ بادل کے ٹکڑے کے ساتھ تھا اور وہ کیا تھا وہ تو نظر نہیں آیا، لیکن اس کے رکھتے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہ کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ شخص جس کے ابھی جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا، ابھی وہ شخص پریشان ہو گیا، پریشان اور حال اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور کہنے لگا کہ یہ کیا ہے، ساری زندگی کی نیکیاں تو پلڑے میں رکھ دی گئی، نیکی کے پلڑے میں، لیکن وہ اس کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا نہ کر سکے۔ پھر یہ کیا شے تھا جو اس نے ایک ذرے میں آ کر کے
اور نیکیوں کو، گناہوں کے پلڑے کو ہلکا اور نیکیوں کو بھاری کر دیا. یہ کیا شے ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے حاضر ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اے وہ شخص، تیری نیکیاں ایک طرف، ساری زندگی کی بندگی اور نیکیاں ایک طرف، لیکن یہ وہ ایک درود پاک ہے جو ایک دن تو نے محبت میں، میری محبت میں ایک دن تو نے میری محبت میں جھوم جھوم کر میرے خیال کے ساتھ پڑھا تھا. سبحان اللہ. مجھ کو حاضر و ناظر کر کے پڑھا تھا. وہی ایک درود تھا جو میں اٹھا کر کے رکھ دیا تھا. آج کے دن کے لیے وہ ایک درود پاک میں نے تیرا اٹھا کے رکھ دیا تھا کہ جب تو یہاں آئے گا اور تیری پکڑ ہوگی تو چونکہ تو نے میری محبت میں پڑھا تھا، چونکہ درود پاک تو ایک تھا لیکن محبت میں پڑھا تھا، اس لیے محبت نے اس کا وزن اتنا بھاری کر دیا ہے کہ تیری ساری زندگی کے گناہوں کا بوجھ کو کاٹ دیا. یہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضور کی محبت جس دل میں آ جائے وہ دل آباد ہے. جس جگہ آ جائے وہ جگہ آباد ہے. تو اب آپ کے دلوں میں، اب آپ کہتے ہیں ابھی 12ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، متبرک مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں، ان دنوں میں بڑا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اور الحمدللہ تعالی اللہ نے جن لوگوں کو توفیقیں بخشی ہیں وہ حضور سے محبت کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں. سبحان اللہ. اور بہت سے لوگوں کی بات یہ سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ کیوں سجاتے ہیں گھر بھی، کیوں سجاتے ہیں، حضور کی میلاد کیوں مناتے ہیں، جشن کیوں مناتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کا برتھ ڈے آئے تو ہم سجائیں گے، لیکن یہ تو حضور کی محبت میں سجانا ان کے حساب سے اتنا ضروری نہیں ہوتا ہے. اب آپ سنیں کہ یہ ضروری کہاں ہے اور کس طریقے سے ہے اور اس سے کیا ملتا ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جشن صرف ہم مناتے ہیں، اگر آپ اور ہم صرف مناتے ہیں اور اپنے سے مناتے ہیں، یا کوئی چھوٹی موٹی کتابوں سے اگر ہم نے مطالعہ کیا ہوتا اور ہم اور آپ منانے لگتے تو بہت سے لوگ کہتے بھائی یہ ضروری نہیں ہے، کہیں سے پڑھا ہے، کہیں سے سنا ہے، منا رہا ہے. اب یہ جشن اول اللہ تبارک و تعالیٰ نے منایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا جشن، حضور کا میلاد اور جلسہ قائم کیا ہے عرش پہ. اور اللہ نے قرآن کی سورہ احزاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ نے وہ جلسہ قائم کیا. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے اپنے محبوب کا ذکر کیا. وہ تو ایک ذکر تھا، وہ ایک جلسہ تھا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. اللہ پاک نے جب فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم آپ کا ذکر ہر لمحے بلند کرتے رہتے ہیں. تو آپ اور ہم میں سے اب ایک بات سمجھ آتی ہے کہ آپ اور ہم میں سے جو شخص بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے، وہ عین اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے یا کرواتا ہے یا سنتا ہے تو اللہ کی سنت اور فرشتوں کی سنت. اب اللہ ذکر کرتا ہے، اب اللہ کا ذکر کوئی ہمارے جیسا ناقص تو نہیں ہوتا. اللہ ہم ناقص لوگ ہیں تو ناقص زبانوں سے ذکر کرتے ہیں. اللہ خالق و مالک ہے، وہ رب قدیر ہے، اس کا ذکر اس کی شان کے لائق ہوتا ہے. اور جب اپنی شان کے لائق وہ ذکر کرتا ہے تو ذکر کرتا ہے تو تنہا نہیں کرتا ہے. جب وہ کرتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں آؤ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، آؤ آؤ میرے ساتھ تم بھی مل کے ذکر کرو. میں اپنے مصطفیٰ پہ، میں رب ہو کے اپنے مصطفیٰ پہ درود بھیج رہا ہوں، اپنے مصطفیٰ پہ درود بھیج رہا ہوں. فرشتوں تم بھی میرے ساتھ مل کے بھیجو. اب یہ اللہ کا یہ عمل کرنا، اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے. اور اس لیے کہ میرے محبوب کی شان وہ ہے کہ میں رب ہوں، ہر شے سے پاک ہوں. میرا کوئی فعل کا ذکر اللہ نے خود نہیں کیا، لیکن دو چیزیں ہیں جس کا ذکر اللہ کرتا ہے. ایک فرماتا ہے کہ میں اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، درود بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں. جب وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کہہ دیا مانا ہوا ذکر کرتا رہتا ہے. اور جب فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، تو اس وقت فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس
کے سارے فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں. تو دونوں چیزیں، ذکر بھی کرنا حضور کا اور درود پاک بھیجنا، یہ اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن میں الگ الگ صورتوں میں کر دیا، الگ الگ آیتوں میں کیا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم بھی ذکر کیا کرو. سبحان اللہ. تم بھی، اب تم میں سے اے ایمان والوں، تم بھی محبوب پہ کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو اور کمال ادب کے ساتھ سلام پڑھا کرو. سبحان اللہ. اور حضور کا ذکر کرنا اور کروانا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی سنت ہو گئی. تو اب روئے زمین پر ذکر اللہ نے ہر ایک کو حکم دے دیا ہے، حکم میں کوئی الگ الگ نہیں ہے، حکم سب کو دیا ہے. لیکن اب روئے زمین پر آپ دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کو کرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے حکم میں سب کو شامل کر لیا، کوئی ایک بندہ بھی حکم میں خالی نہیں رہا. اب کافر ہے وہ ذکر کرے گا؟ بتائیے، کوئی الگ مذہب سے ذکر تو نہیں کرے گا. اللہ نے اپنے تمام بندوں کو اپنے لیے، چونکہ قرآن صرف اور صرف مسلمان اور اسلام دین مذہب کی کتاب ہے، تو اس لیے جو مسلمان ہوگا اب اس کو حکم دیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کو حکم ہوا، تو مسلمان تو سارے مسلمان ہیں. ہم آپ دیکھتے ہیں عرب میں ہو، عجم میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جہاں بھی دین اسلام میں جو ہے وہ ہر جگہ مسلمان بستے ہیں اور مسلمان موجود ہیں. تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں. بہت سے لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ تھوڑا پڑھتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوا؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم میں سب کو شامل کیا، ہر مسلمان کو شامل کیا. اور جو پڑھتے ہیں انہیں اللہ نے ساتھ ہی توفیقیں دے دی. سبحان اللہ. بے شک. جن کو توفیقیں دی ہیں وہ پڑھتے ہیں. حکم بھی دیا تھا تو حکم تو کان سے سن کے رہ گیا تھا نا، لیکن اللہ نے توفیق بخشی تو اس کے عمل میں جا لگ گئے، اس عمل میں لگ گئے. زبان بھی چل رہا ہے ان کا، دل بھی. اب جب زبان چلنے لگا درود پاک میں، تو درود پاک محبت کہاں سے لائیں؟ محبت تو کوئی کھینچ کے اور چھین کے لینے والی شے نہیں ہے. محبت کا سودا ہو رہا ہے. اور محبت آپ ہزارہا کوشش کر لیں، بہت ساری کتابیں پڑھ لیں، آپ سوچیں کہ محبت رسول آ جائے، ناممکن ہے کہ محبت آئے. بے شک. محبت خود آنے والی شے ہی نہیں جب تک کہ آپ اپنے دل کو نہ لگائیں، جب تک اپنے تن من دھن کو اس پہ خرچ نہ کریں، اپنے دن بھی قربان کریں، اپنے اخراجات، اپنے پیسے بھی قربان کریں، اپنا دل بھی اس طرف لگائیں، دنیاوی چیزوں کو چھوڑیں بھی، تب تک آپ کے دل میں ذرا سے بھی محبت داخل نہیں ہو سکتی. تو محبت کے لیے ضروری تھا کہ آپ ان سب چیزوں پہ عمل کریں. تو محبت جب آپ نے ان سب چیز پر عمل کیا اور درود پاک میں لگ گئے اور درود پاک پڑھنے لگے، تو بہت سے لوگ ہیں بہت درود پاک پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ کم بھی پڑھتے ہیں، لیکن انہیں حضور کی محبت نصیب ہے. اب جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہو گئی ہے، سمجھ لیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہر عمل میں کامیاب ہے. کیونکہ ساری عمل، اب ایسا مطلب نہیں کہ سارا عمل جس کو محبت نصیب ہو جائے گی وہ تو سارا عمل کبھی چھوڑے گا ہی نہیں، کوئی نیک عمل چھوڑے گا ہی نہیں، کوئی نیک عمل سے چھوٹے گا ہی نہیں. حضور کی سیرتوں کی خیرات جس کو نصیب ہو جائے گی تو اس کو محبت عطا ہوگی. اور درود پڑھیں تو اس خیال کے ساتھ کہ حضور اس کو سن رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور میرے آقا سب کچھ سنتے ہیں، حضور ہر کچھ سنتے ہیں. اور ہر کچھ حوصلہ افزائی کے لیے میرے آقا نے فرمایا نا کہ جہاں محفل میلاد سجتی ہے میں اپنے 70,000 ملائکہ کے ساتھ وہاں حاضر ہوتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر حضور سنتے نہیں تو حضور یہ کیوں فرماتے کہ جب جہاں بھی درود پڑھتے ہو تمہارا درود سنتا ہوں اور قبول کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. اور میلاد والوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خاص انویٹیشن دیا ہے کہ تم محفل میلاد سجاؤ. بہت لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آج ہمارے یہاں بیچ کے ماحول میں بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ بھائی بیچ رہے ہم لوگ اپنے کوارٹر میں رہنے والے لوگ اپنے آپ سے مطلب رکھتے ہیں، کسی اور سے کوئی زیادہ مطلب نہیں رکھتے ہیں. بات صحیح ہے. تو مجلس میں کیسے سجائیں ہم آتے نہیں ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو محبت ہو تو آپ، اگر 2-4 لوگ بھی آپ کے یہاں آ گئے
چھوڑیے کوئی نہیں آیا، چلیے مانتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں آئے گا، اگل بغل کا پڑوسی ایک تو یہ دو اگر آ بھی گیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی آیا، ارے کسی اور نے کیا لینا دینا ہے، آپ نے میلاد حضور کے لیے سجایا ہے، سبحان اللہ، اور کے لیے سجایا ہے، سبحان اللہ، کسی اور کے لیے نہیں سجایا ہے۔ ارے آپ اس وقت یہ جو یہاں سارے بیٹھے ہیں یہ کیا میرے لیے آئے ہیں، ان کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں آیا ہے کسی کے لیے، ہر کوئی حضور کے لیے آیا ہے، ہر کوئی حضور کے بلاوے پہ آیا ہے، بے شک، ہر کوئی آقا کے پیغام پہ آیا ہے۔ تو اس لیے جب حضور کے بلاوے پہ آیا ہے، ارے حضور کے لیے آئے ہیں، حضور کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ارے جس کے لیے کر رہے ہیں سارا صلہ اسی نے دینا ہے، انسان کسی کو کچھ نہیں دیتا، اور ہر کچھ حضور عطا کرنے والے ہیں اور ہر کچھ عطا کریں گے۔ اور میلاد کے لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میلاد، حضور کا میلاد تو ایسا ہے کہ اس کو عرش پہ بھی منایا گیا، فرش پہ بھی منایا جاتا ہے، اور کوئی عمل نہیں جو عرش اور فرش پہ کیا جاتا ہو، حضور کا ذکر ہی ہے جو عرش اور فرش پہ ہوتا ہے، حضور پہ درود و سلام ہی ہے جو عرش پہ بھی ہوتا ہے، فرش پہ بھی ہوتا ہے۔ میلاد ہے کیا؟ میلاد اور ہے کیا؟ ارے حضور کا ذکر ہے، حضور پہ درود و سلام ہے، اور حضور سے تعلق ہے۔ اب یہ سارے آئے ہیں، اب یہ آئے حضور کے لیے ہیں، تو میلاد کے صدقے میں کیا ہوگا؟ حضور سے محبت ہو جائے گی، جن کے دلوں میں محبت نہیں ہوگی ان کو محبت کی خیرات نصیب ہو جائے بے گی، شک، اور جن کے پاس محبت ہوگی ان کی محبت میں آج اضافہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی میلاد ہے، یہی حضور کا میلاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا میلاد منایا، سبحان اس اللہ، کو سنت بنانے کے لیے۔ اللہ کی سنت تو تھی ہی، اب حضور کی سنت کو کیسے جاری ہو امت پہ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 لاکھ صحابہ کرام، 30,000 صحابہ کرام کے مجمع میں اپنا میلاد خود منایا، سبحان اللہ، خود منایا، اور میلاد کا جشن منایا، اور منا کر کے بکرے ذبح کیے اور سارے لوگوں میں تقسیم کیے، گوشت کا حضور نے ذکر کیا، اور میلاد کا جلسہ منعقد کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کو صرف اور صرف سنت بنانے کے لیے۔ تو اس لیے ہر کوئی، جب اللہ کی بھی سنت ہو گئی، رسول اللہ کی بھی سنت ہو گئی، تو اس لیے اب اس کے بعد ہر کوئی حضور کا میلاد مناتا رہا۔ صحابہ کرام نے منایا، بعد میں تبا تابعین آئے، آ گئے، تبا تابعین آئے، انہوں نے حضور کا میلاد منایا، اولیاء صالحین آ گئے، سب نے حضور کا میلاد منایا اور مناتے رہے۔ اور اس کے بعد جتنے لوگ آئے ان کی حضور کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے حضور کا میلاد مناتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے حضور کا، اور کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں جہاں حضور کا میلاد نہ منایا جاتا، ساری زمین پر حضور کا میلاد منایا جاتا ہے، ساری زمین پر، اور ہر جگہ حضور کے میلاد کے مشال بردار جلوس نکالے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، آپ یہ لائٹ سجاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور کی آمد پر عرش کو بھی سجوایا تھا، زمین پر بھی جبریل امین کو بھیج کے 3 جھنڈے لگوائے تھے، سبحان اللہ، جو اس وقت کا مقدس جگہ تھی خانہ کعبہ، اس پر جھنڈے لگائے گئے، بیت المقدس جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، جھنڈے لگائے گئے، اور ایک جھنڈے حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ کے گھر میں لگائے گئے، سبحان اللہ، حضور کی آمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہاں، تمام تارے جو تھے، اب وہ زمانے میں لائٹیں تو نہیں تھی، اللہ پاک نے حکم دیا ستاروں تم نیچے اتر جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے ستارے آپس میں ٹکرا کر کے نیچے آ گئے، حضرت آمنہ، پوری دنیا روشن ہو گئی، پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن کر کے دکھا دیا ہے، اور حضور کا میلاد اس طریقے سے منایا گیا۔ اب بعد والے جیسے جیسے دور آئے، اور جس طریقے سے جس کو محبت کی جتنی خیرات ملتی گئی وہ اتنا سجاتا گیا، اور آج تک سجا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک سجاتے رہیں گے، قیامت تک سجاتے رہیں گے۔ اور آپ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں حضور کی آمد پر، پتہ نہیں کتنی چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ ارے اللہ نے حضور کی آمد والی سال پورے شہر مکہ میں صرف اور صرف ڈیٹے بانٹے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورے سال
بیٹیاں اللہ نے کسی کو نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ میرے محبوب کی آمد کا سال ہے، اور اگر بیٹی کسی کو دیا جائے تو بیٹی کو لوگ اس سے پہلے دفن کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کہیں اب میرے مصطفیٰ کی آمد ہو گئی ہے، رحمت للعالمین کی آمد ہو گئی ہے، اب کوئی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے سارے عرب میں صرف اور صرف بیٹے بانٹے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی آمد تھی، اور حضور کی آمد کا تذکرہ اور کتابوں میں آتا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ میلاد کرتے تھے، اور یہ صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کے فتوحات کے ہیرو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے بہنوئی عبد المظفر کے میلاد منانے کا طریقہ، یہ میلاد مناتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اس طرح مناتے ہیں کہ ظہر سے لے کر ظہر، عصر، مغرب سے عشاء، اور عشاء سے پھر اگلے دن فجر تک، سبحان اللہ، اگلے دن کے فجر تک 5000 بکرے ذبح کرتے ہیں، سبحان اللہ، 10,000، یہ کتابوں میں لکھا ہے، 10,000 مرغیاں اللہ، بھون کر کے لوگوں کو حضور کے میلاد کی خوشی میں کھلاتے ہیں، اللہ، 5000 مٹھائی کے تھال بنائے جاتے ہیں حضور کے میلاد کی خوشی میں، اور اتنا خوشی کرتے کہ وقفے کے ساتھ کھانا پینا، اور ساتھ ہی نماز ہوتی، اور ساتھ جب رات کا وقت ہوتا تو پھر محفل سماع ہوتی، لوگ حضور کے دن بھر نعتیں اور ذکر کرتے کرتے، اور رات سماع کی محفل ہوتی، لوگ حضور کا ذکر سنتے سنتے وجد میں آ جاتے، حضور کی محبت سے جھومتے، اتنا خوشیاں مناتے۔ سوچیے محبت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اور آج تو تھوڑا سا آپ کچھ کر لیں، لوگ فوری کہتے ہیں بھائی شرک ہو گیا۔ ابھی آپ نے شرک کی ڈیفینیشن سنا نا، شرک کیا ہے اس سے کسی کو سروکار نہیں، شرک کہتے کس کو ہیں؟ آج لوگ غلط ڈیفینیشن میں لیتے ہیں اس چیز کو۔ حضور کا ذکر کریں، کوئی کہتے ہیں اتنا کیوں سجاتے ہیں، اتنا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ ارے ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان کرنے میں اللہ نے کوئی نعت طول نہیں کی، کوئی حد مقرر نہیں کی کہ کتنا بیان کریں اور اتنا کریں اور اتنا نہیں کریں۔ ہر جگہ اللہ نے، اب دیکھیں اللہ نے کہیں محبوب کو طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل، کہیں کس پیارے ناموں سے اللہ نے پکارا ہے۔ اس کی کوئی حد ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حضور کی تعریف کی ابتدا کی کوئی حد نہیں ہے۔ ارے اللہ نے نام ہی ایسا رکھا جس کی تعریف جتنی کی جائے ساری دنیا میں وہ تعریف کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور کا ذکر اور حضور کی محفل میلاد میں خوشیاں منانا یہ عین عبادت ہے، سبحان عین اللہ، عبادت بے ہے۔ شک۔ اس لیے دل چھوٹا نہ کیا کریں، حضور کے میلاد کا دن آئے تو خوب جشن منایا کریں، سبحان اللہ، یہ آپ کو حضور کی محبت عطا کر دے گی۔ اگر محبت پہلے سے آپ کے سینوں میں ہے تو آپ کی محبت میں اضافہ کر دے گی۔ اور جان لے ایک بات، یہ محبت ہر جگہ رنگ لانے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اصل شے جو اس سے بڑھ کر یہ محبت کہیں رائے گا نہیں، بلکہ ہر جگہ آپ کے لیے کام آنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا سے جس وقت جا رہے ہوں گے اس وقت بھی اگر حضور کی محبت ہوگی نا، حضور آ کے کھڑے ہو جائیں گے سامنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو موت کی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ محبت ہے۔ پھر جب قبر میں پہنچ جائیں گے، ارے محبت والے رہو گے نا، محبت سینوں میں گھر کر جائے گی، پھر ڈر نہیں ہوگا، پھر سبحان خوف نہیں اللہ، ہوگا۔ بہت سے لوگ موت سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ موت بے شک وہ ہولناک ہی والا دن ہے، اور قبر کی رات، اندھیری رات، کالی رات آنے والی ہے، بڑے لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن حضور کی محبت کے ساتھ اگر تیاری ہوئی ہو تو بے شک انشاءاللہ تعالی حضور خود آ کے کھڑے ہو جائیں گے، سبحان اللہ، آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور حضور نے جس کو کہہ دینا کہ یہ میرا ہے، پھر کس کی مجال کی کوئی سبحان اللہ، فیصلہ سبحان اللہ، کوئی پھر اس کو پھر کسی فرشتے کی یا کسی کی بھی مجال نہیں کہ وہ اس کو پھر اس سے سوال کرے۔ یہ عالم ہے۔ تو حضور کی محبت ہر جگہ رنگ لانے والی ہے اور ہر جگہ کامیابی تک پہنچانے والی ہے۔ تو حضور کی محبت کے تذکرے کرنا اور حضور کا ذکر کرنا، حضور کی محفل میلاد منعقد کرنا، یہ ہم سب، آپ سب اپنا فریضہ سمجھیں، اور سمجھیں کہ 12 ربیع اول میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک نہ ایک دن اپنے گھر میں میلاد کریں گے۔ یہ ارادہ رکھیں اور کریں انشاءاللہ تعالی، پھر آپ دیکھیں کہ پھر کیا ملتا ہے آپ کو اور کیا۔ ارے دنیا کی شے ملنا بڑی شے نہیں ہے، دلوں میں اگر محبت کی شمع اور چنگاری آ جائے نا
تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب آقا علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، آپ کو پتہ ہے ہجرت کے لیے آقا علیہ السلام ہجرت کر سکتے تھے حضور کسی دن بھی۔ آقا علیہ السلام ہجرت کر کے جب پہنچے ہیں اور مدینہ پاک پہنچے اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ نے قیام کیا۔ اور کیسے قیام کیا کہ جب مدینہ منورہ پہنچے 8 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام چلے تھے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں ایوب انصاری کے گھر تو اس دن 12ویں ربیع اول کی رات تھی، سبحان اللہ، حضور کے میلاد کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام چل رہے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں، پورے مدینہ منورہ کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں کہ حضور میرے گھر تشریف لے آئیں، آقا میرے گھر تشریف لے آئیں۔ ہر ایک آنکھیں بچھائے بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے، کہتا تھا آقا میرے گھر، راستے میں آقا میرے گھر تشریف لائیں۔ اب حضور کسی کا دل تو نہیں توڑ سکتے تھے، میرے آقا تو دل جوڑتے ہیں، توڑتے ہیں نا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں اب اس معاملے کو اب کس کو ناراض کروں اور کس کے یہاں رکوں نہیں رکوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سے، ان مہاجروں سے، انصاروں سے فرمایا کہ یہ معاملہ میں اپنی اونٹنی پہ چھوڑتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، معاملہ اب میں اونٹنی پہ چھوڑتا ہوں، اونٹنی جہاں رک جائے گی میں وہیں قیام کروں۔ حضور علیہ السلام چلتے چلتے اور پورا مدینہ منورہ حضور کے پیچھے بارات کی طرح چلتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں ان لمحات پر، کیا لمحات ہوں گے۔ حضور کی اصل باراتی، اصل دولہا جو پوری دنیا کائنات اور آخرت، عالم آخرت کے لیے جو آیا ہے، جو بن کے جس کے صدقے میں سب کچھ آئی ہے، آج وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور سارا مدینہ منورہ شہر اٹھ کر کے حضور کے پیچھے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں سے حضور گزرتے تھے ہر کوئی گھروں سے نکل جاتا اور نکل کے ساتھ ہو لیتا۔ اتنی چاہت اور اتنی محبت تھی آقا علیہ السلام سے۔ چلتے چلتے آقا علیہ السلام جس گھر پہ پہنچے اور جس گھر پہ قیام کیا، وہ گھر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایوب انصاری کے گھر پہ جا کے اونٹنی نے قیام کر لیا، وہاں جا کے بیٹھ گئی اونٹنی، ایوب انصاری کے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئی اور بیٹھ گئی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ہیرو ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، کہنے لگے میرا گھر بسانے حضور آ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا گھر بسانے حضور آ گئے ہیں۔ تو حضور کی شان ہے، میرے آقا کی شان ہے، جب حضور ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کرتے ہیں، کسی کو کوئی جھگڑا نہیں، کسی کو کوئی کوئی ایوب انصاری کے گھر بیٹھا اور سارا مدینہ منورہ ایوب انصاری کا مہمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ، علیہ السلام کے قدموں کی برکت تھی اور وہ دن 12ویں ربیع الاول کا تھا۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کسی دن کا انتخاب کر سکتے تھے نا، لیکن حضور نے اس دن میلاد منوا لیا مدینے والے سے۔ مدینے والوں سے آپ پہلے مدینہ منورہ میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور کا میلاد منعقد ہوا اور حضور کی آمد پر آقا علیہ السلام خود جلوہ افروز ہے، حضور خود حاضر ہیں اور سارے مدینہ منورہ نے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور کا میلاد مل جل کر منایا۔ اور جو محفل میلاد منایا اور مناتا رہتا ہے اور منائے گا، اس کو تو کیا ملتا۔ اللہ پاک نے دیکھیے حضور علیہ السلام کا تذکرہ تو اللہ نے ہر نبی کی کتابوں میں کیا ہے۔ پہلے جو نبیوں کو کتابیں دیں گے اس میں بھی حضور کی آمد کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے پہلے جن نبیوں کو بھیجا تھا وہ بھی حضور کے انتظاری تھے، وہ بھی انتظار کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام اور نہیں آئے تھے، پھر بھی میلاد مناتے تھے، پھر بھی حضور کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ہر ایک کے لیے لازمی کر دیا تھا کہ محبت رسول صرف آپ کے لیے اور ہمارے لیے نہیں ہے، صرف آپ اور ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ محبت رسول ہر پیغمبروں کے لیے اور ہر پیغمبر کی امتیوں کے لیے، سب کے لیے لازمی تھی۔
اسی لیے نا جب قیامت کا دن ہوگا اور قطرے قطرے ذرے ذرے کا حساب ہو رہا ہوگا، لوگ دوڑے ہوئے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر دوڑے ہوئے لوگ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے نہیں آج میں کچھ نہیں کر سکتا. دوڑے ہوئے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے نہیں آج میں کچھ نہیں کر سکتا. جب سارے نبیوں کے پاس سے مایوس ہو کر کے واپس پہنچیں گے، عرض کریں گے کہ آج ایک ہی ہستی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کر سکتا ہے، اور اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ان کی باری ہے. آج وہ جو کہہ دیں دو عالم کی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حضور جس کی سفارش کر دیں گے اس کو شفاعت ہوگی، اس کی بخشش اور نجات ہو جائے گی. تو جب ہر نبی انکاری ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے امتی تو ہوں گے ہی اس میدان میں. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کی امتیں بھی ہوں گی، وہ بھی پریشان حال ہوں گے. اور وہ بھی حضور علیہ السلام نے ابھی یہ دعا ہے، جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک دعا کی اجازت دی تھی، ایک ایک دعا کرے اور اللہ ایک ایک دعا کو قبول کرتا تھا. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دعا کی اجازت دی. سبحان اللہ. اب حضور کا مرتبہ دیکھیں، کوئی کہتا ہے میرے جیسا معاذ اللہ کوئی نبی کے جیسا میرا نبی نہیں ہے، تو پھر انسانوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک دعا کی مہلت دی تھی، ایک دعا قبول کی تھی. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی. اور کہیں توبہ قبول کیسے ہوئی؟ توبہ بھی قبول ہوئی تو حضور کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے صدقے میں تو توبہ قبول ہوئی. ایک دن آدم علیہ السلام نے فجر کا وقت تھا، اب آپ نماز فجر پڑھتے ہیں نا، اللہ نے 5 نمازوں کو کسی نہ کسی پیغمبر کی یاد میں رکھا ہے. جو 5 وقت کی جو نماز ادا کرتے ہیں، 5 نمازیں کسی نہ کسی پیغمبر کی یاد ہے. تو آدم علیہ السلام دعا تو سالوں سے کر رہے تھے، 309 سال تک رہے اور اس سے زیادہ رہے اور دعا کرتے رہے، مغفرت کی معافی مانگتے رہے. ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے باری تعالیٰ اس محمد کے صدقے سے میری دعا قبول کرنے مولا، جس کا نام تو نے ہر جگہ لکھ رکھا ہے. اب جیسے ہی آدم علیہ السلام وہ فجر کا وقت تھا، جیسے ہی آدم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ اپنے اس محبوب کے صدقے جس کا نام تو نے جنت کے ہر پتوں پر لکھ رکھا ہے، اس کے صدقے سے میری مغفرت فرما دے. اللہ کی رحمت فوری جوش میں آ گئی. جیسے ہی محمد کا نام آیا نا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام آیا، اللہ کی رحمت دریائے جوش میں آ گئی اور آدم کی توبہ قبول ہو گئی. توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے قبول کر لی. وہ فجر کا وقت تھا، سبحان اللہ. وہ فجر کی وقت تھا. تو اللہ نے فرمایا اے آدم، یہ چونکہ تو نے میری دعا جس وقت قبول ہوئی تو شکرانے میں آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کی. اللہ نے توبہ قبول کر لی نا، تو آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کی، وہ ہمارے فجر کی نماز بن گئی. سبحان اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے آدم تو نے میرے محبوب کا نام کیسے لے لیا؟ سبحان اللہ. اللہ کو دیکھیے پیار ہے، اور کبھی نہیں پوچھا تھا. اب لیکن آپ یہاں مجلس میں آئے ہیں نا، آپ جب اٹھ کے جائیں گے تو اللہ پوچھے گا نا فرشتوں سے تم کہاں گئے تھے؟ کیوں پوچھتا ہے؟ آپ حضور کے ذکر میں آئے ہیں اس لیے پوچھتا ہے. جب حضور کا ذکر ہو گیا تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اے آدم تجھے کیسے معلوم تو نے میرے محبوب کا نام لے لیا؟ اس کے صدقے سے دعا کر لی. آدم علیہ السلام بھی جب اللہ کلام کر رہا، آدم علیہ السلام بھی عرض کرنے لگے باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے اندر روح پھونکی اور میرے اندر نور ڈالا، اور جب میں نے آنکھیں کھولی، آج سر اٹھایا تو دیکھا کہ عرش کے پائے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ لکھا تھا. میں نے دیکھا پہلی نگاہ جو میری پڑی عرش کے پائے پر، تو میں نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ تو سمجھ آتی ہے،
ला इलाहा इल्लल्लाह वो तेरी हम्द है, वो समझ आती है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है। मैंने समझा कि यही वो अजीम हस्ती होगी जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ मिला कर रखा है। उसके बाद मैं जन्नत में रहा, मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं जन्नत में रहा, जन्नत की बहुत दिन तक जन्नत की नेमतों में रहा, खाता पीता जो कुछ तूने मुझे दी थी बारी ताला सब में घूमता फिरता रहा। लेकिन मैं जहाँ भी घूमता जन्नत के हर दरख्तों पर, हर पत्तों पर, हर सजर पर, हर फूल पर, हर एक पर मोहम्मद मोहम्मद का नाम लिखा है। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। और जब तूने मेरी मैंने मेरे से गलती हुई, मेरी नाफरमानी मैंने की तेरी, और तूने मुझे ज़मीन पर फेंक दिया, मैं दुआ करता रहा, रोता रहा बारी ताला, तो मुझे ख्याल आया इतने दिन से रो रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह दुआ कबूल नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि कोई अजीम हस्ती होगी जो उस आलम में देखा है कुछ, तो ख्याल करते करते देखा कि एक ही शय हर जगह नजर आया। वो क्या था? वो मोहम्मद मोहम्मद का नाम था। सुभानअल्लाह। इसलिए मैंने अर्ज कर दिया तुझसे कि बारी ताला तू ही अपने उस महबूब के सदक़े में मेरी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह पाक ने फरमाया, हाँ ऐ आदम तू सही कहता है, मैंने जिसका नाम हर जगह लिख रखा है ना, अरे उन्हीं के सदक़े में हर कुछ बनाया है। ऐ आदम तुझको भी मैंने उन्हीं के सदक़े में पैदा किया। तो ये हुजूर की सदक़े में ही हर कुछ आया है, हर कुछ बना है। और आप और हम अगर ये ख्याल करें कि अरे हुजूर के लिए हम और आप खाते पीते अपने ऊपर खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सोच के करें कि ये सब कुछ हुजूर का सदका है, ये सब कुछ हुजूर की खैरात है।